نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا، حرام کمائی سے اجتناب و پرہیز کرنا، اور حلال کمائی کی فضیلت، حلال کمائی کی اہمیت۔ لیکن اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ثواب کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، حلال کمائی میں سے کھا لیا کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا دادا حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، اس کو جنت سے نکالا تھا۔ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے، شیطان آپ کا کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں انسان کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے کھا لیا کرتے تھے۔ جب انسان حرام کمائی میں سے کھا لیتا ہے تو اس کا غلط اثر انسان کے جسم پہ پڑتا ہے۔ وہ یہ کہ جب انسان حرام کمائی میں سے کھا لیتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر خون پیدا ہوتا ہے، تو وہ خون انسان کے رگوں میں جو ہے دوڑتا ہے، تو اس کا غلط اثر انسان کے دل و دماغ پہ پڑتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے سارے جسم پہ پڑتا ہے، انسان کے اقوال، اعمال، افعال، حتیٰ کہ انسان کے اولاد پہ بھی پڑتا ہے اس کا غلط اثر۔ پھر انسان کے لیے نیک کام کرنا، نیکی کا کام کرنا جو ہے مشکل لگتا ہے، اور گناہ کا کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان اس انسان پہ غالب ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 100% میں 80% گناہوں کا سبب حرام کمائی ہے۔ حرام کمائی کی وجہ سے انسان 100% میں سے 80% گناہ کر لیتا ہے، اور باقی 20% انسان اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے۔ حضرت تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حرام کمائی میں سے کھا لیتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی اعضاء ہیں وہ نافرمان بن جاتے ہیں۔ پھر اس انسان کا جو اولاد ہے وہ نافرمان بن جاتا ہے۔ اور جب انسان حلال کمائی میں سے کھا لیتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء فرما بردار بن جاتے ہیں، انسان کا اولاد فرما بردار بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء دیوبند کے مشہور بزرگوں میں سے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن مشتبہ لقمہ کھا لی، مشتبہ لقمہ، اس کو میں نے کھا لی تو اس کا غلط اثر میرے سارے جسم پہ پڑ گیا، میرے دل کے اندر غلط وساوس آنے لگے، گناہوں کے خیالات، گناہوں کے وسوسے بار بار آنے لگے، تو میں بہت پریشان تھا، بہت بے قرار تھا۔ 1 مہینہ پوری میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ 1 مہینہ ذکر کرنے کی وجہ سے وہ غلط اثر، وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ غلط اثر ختم ہو گیا۔ حلال کمائی اتنی بری چیز ہے کہ مشتبہ لقمہ مولانا صاحب نے کھا لی، اس کا اثر 1 مہینہ تک باقی تھا۔ یہی وجہ ہے
کہ اسلام ہمیں حلال کمائی کی ترغیب دیتے ہیں کہ حلال کماؤ، حلال مال کماؤ، حلال مال کمانا عبادت ہے، اور حرام کمائی سے احتراز کریں، حرام مال کمانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال مال کمانے کی کوشش کریں۔ جو کہا سنا، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔